بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ شہادت۔ اس کا ہم پھر دہرائیں گے اسے۔ اس کلمے میں ہم نے کتنی باتوں کی گواہی دی ہے؟ تین باتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل عبدیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ تین گواہیاں ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جب عبدہ ہم نے پڑھا تو یہ جو ہو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اس کا بندہ۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو عبد کامل ہیں، کامل بندے ہیں اور رسول ہیں، رسولوں اور نبیوں کے خاتم ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ہم کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ تین۔ اور یہ تینوں گواہیاں جو ہیں یہ اصل ایمان بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب پہلے توحید کی گواہی ہے، پھر عبدیت کی گواہی ہے، اور پھر رسالت کی گواہی ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ماننا۔ توحید کیا ہے؟ یہ توحید آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں، یعنی جو کسی بھی حال میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ توحید ہے۔ سمجھ آئے؟ جو مخلوق میں کسی کا کسی بھی صورت میں محتاج نہ ہو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ توحید ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو کسی صورت میں کسی حال میں کسی وقت میں کسی کا محتاج ہو وہ خدا نہیں، وہ مخلوق ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی صفت ہے۔ جو ساری مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ آسان سا آپ کو میں نے توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے؟ تو جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی توحید والا ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، جسے جتنا چاہے وہ عطا کرے، تو یہ مقصد توحید ہے۔ اب جو رسالت ہے اور عبدیت ہے، دوسرا جو صفت ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی رسالت اور عبدیت جو ہے یہ توحید ہو گئی۔ عبدیت، عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ کیا؟ اور بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی اور کسی کی نہیں۔ تو یہ عبدیت کا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کامل بنایا، اور پھر جب سفر معراج پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا، بلایا، تو وہاں جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ عبد کا کیا ہے، جیسا کہ وہ بدر پاری کی ابتدا میں آیت پاک ہے، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ
ہی، بے عبد ہی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، سیر کرائی۔ تو سمجھ آ گئی؟ عبد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبدیت سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جبریل علیہ السلام جو نوریوں کے سردار فرشتے تھے وہ سدرہ پہ رک گئے۔ سدرہ جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر کوئی اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے نا، سورۃ نجم میں ذکر آتا۔ سدرہ اصل بیری کے درخت کو کہتے ہیں عربی میں۔ سدرہ کیا ہوتا ہے؟ بیری کا درخت۔ اور اس بیری کے درخت کے پاس جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے وہیں رک گئے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص عبد فرمایا اور اپنے قرب خاص میں ان کو طلب فرمایا، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی فرمائی تو وہاں بھی عبد کا ذکر آیا۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندے خاص پر وحی کی جو کرنی تھی، وہ اور کسی کو نہیں معلوم، دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ تو یہ عبد ہو گیا، سمجھ آئے؟ کائنات میں جو سب سے افضل عبد کامل ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اب سمجھ آئے گی؟ اب آگے ہے رسالت۔ آگے کیا ہے؟ رسالت۔ اب رسالت جو ہے یہ 3 چیزوں سے عبارت ہے، یعنی رسالت 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی؟ 3 چیزوں کا، اور وہ 3 چیزیں قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ رسالت 3 چیزیں ہیں: تعلیم، تعذیب اور قانون۔ یہ منصب رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو بھیجا، جتنے رسول بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ سورۃ النساء میں آتا ہے، آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد یعنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو جتنے نبی رسول آئے، اب رسول کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ حکم ماننا یہی رسالت ہے۔ اب دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، یہ ہم کلمہ تو یہ یعنی جو ہمارا کلمہ توحید ہے اس کی تفصیل پس منظر میں آج کا ہم درس تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلوہ گری ہوئی مکہ پاک میں تو اس وقت کا وہاں کا ماحول کیا تھا؟ مکے والوں کا بچیوں کو زندہ دفن کرنا، درگور کر دینا، اور بچی پیدا ہو تو منہ چڑھا لینا، اور بےہودہ قسم کے یعنی ننگ دڑنگ رہنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، کپڑے وغیرہ نہ پہننا۔ تو یہ ایسی جہالت وہاں تھی مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور پھر وہاں ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا رکھا تھا۔ کسی نے لکڑی کا بت بنایا ہوا، کسی نے تانبے کا، کسی نے سونے کا، کسی نے چاندی کا، حتیٰ کہ اتنی جہلیت تھی کہ جو ستو ہوتے ہیں نا، ستو جو گھول کے پیتے ہیں، ستو کبھی دیکھا بھی ہے؟ جاؤ کا بنتا ہے ستو، ہاں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ستو کا انہوں نے خدا بنا لینا، یعنی ستو کو پیس کر پھر اس میں گھی وغیرہ اس طرح کی چیز ملا کر، جیسے یہ کھلونے نہیں بناتے بچے، اس طرح کا ستو کا انہوں نے خدا بنا لینا، اور سفر پہ جانا تو خدا کو بھی ساتھ رکھ لینا،
اور رستے میں جہاں کبھی بھوک لگنی ان کو تو خدا کی ٹانگ توڑ کر کھا لی، پھر بھوک لگی تو خدا کا پاؤں توڑ کر کھا لیا. یعنی اس طرح کی جہلیت کا دور تھا ان کے، یعنی یہ نظریات تھے. تو ایسی جہلیت کے ادوار میں دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، بھیجا، تو یہ حالات تھے وہاں کے آگے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان توحید فرمایا اور ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو اللہ پا جاؤ گے. اور وہاں جب یہ توحید کی دعوت دی گئی تو تمام جو بڑے بڑے تھے مشرکین کے سردار جو تھے انہوں نے انکار کر دیا. اب دیکھو رسالت کیا، توجہ سے بات سمجھو، بات اب قریب لا رہے ہیں. انہوں نے کتنی چیزیں پیش کی کفار مکہ نے؟ 3 چیزیں. رسالت کے پیغام کے مقابلے میں اب وہ عربی دان تھے، عربی ان کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی کیونکہ عرب تھے. تو سب وہ مشرکین کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ابو طالب سے آ کر کہ آپ کا بھتیجا ہم میں دراڑیں ڈال رہا ہے، نیا دین لے کر آ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ بیٹے کا باپ مخالف ہے، باپ بیٹے کا مخالف ہے، بیٹی باپ کی مخالف ہے، اور بیوی شوہر کی مخالف ہو گئی ہے، یہ کیسا دین لے کر آ گئے؟ تو اس وقت ابو طالب نے یہ کہا تھا، جو چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مولا علی پاک کے باپ تھے، تو یہ کہا ایک ہی لفظ تو مانگا ہے میرے بھتیجے نے آپ سے، یعنی اور تو کچھ نہیں مانگا، صرف ایک لفظ مانگا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس ایک جملہ ہی تو ہے. اب یہ جو ابو سفیان تھا نا اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ بات ایک جملے کی ہوتی تو ہم یہ پڑھ لیتے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جب ہم نے یہ مان لیا تو ہماری چودراہٹ جاتی رہے گی، ہماری مکے کی سرداری جاتی رہے گی، ہمارا رسم و رواج اور جہلیت کا جو سب نظام ہے ہمارا وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انکار تو کر دیا توحید اور رسالت کا. اب کیا کیا انہوں نے؟ 3 چیزیں پیش کی. کتنی؟ 3 چیزیں. پہلی چیز کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا لیتے ہیں، سارا مکہ آپ کا حکم ماننے گا، آپ کا غلام بن جائے گا. اگر آپ کو عہدہ چاہیے، سرداری چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار دی، عہدے کو ٹھکرا دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم مکے کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن یہ اعلان نہ کرو کہ صرف ایک ہے بقیہ جھوٹے ہیں، یہ نہ کہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دولت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے جو دولت پیش کی اس کو ٹھوکر مار دی. تیسری چیز انہوں نے جو پیش کی تھی وہ کیا تھی کہ آپ جس مکہ کی جو عورت چاہیں، جس خاندان کی عورت چاہیں، ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا، پسند نہ فرمایا. تو کتنی چیزیں مشرکین مکہ نے پیش کی تھی؟ 3. سب جواب آنا چاہیے. کتنی؟ 3. عورت، عہدہ اور دولت. عورت، دولت، عہدہ، یہ 3 چیزیں کفار نے، مشرکین نے پیش کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو ٹھکرا دیا اور قیامت تک اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی کفر تمہارے اوپر غالب آئے گا ان 3 وجہ سے آئے گا، ان 3 چیزوں کے ذریعے کفر تم پر غالب آئے گا. اب آپ دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے، جب تک اسلام کا نظام رہا مسلمانوں کو عروج رہا، اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا نظام غیروں نے ختم کیا، انگریزوں نے، اور پھر اپنا نظام دے دیا تعلیم کا. اب مسلمان
دن رات کس کوشش میں لگے ہوتے ہیں؟ انہی تین چیزوں کی کوشش میں. کئی تو تینوں چیزوں کے پیچھے ہے، کوئی ایک کے پیچھے، کوئی دو کے پیچھے اور کوئی تین کے پیچھے. ایسے ہی ہے نا. دنیا میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ظلم کا بازار کیے ہوئے عہدہ چاہیے. ایسے ہی دولت کے پیچھے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا کہ دولت مل جائے. یعنی معیار جب یہ بن گیا کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہود کا ہو سعود کا ہو، کالا ہو نیلا ہو پیلا ہو گورا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. تو اس پیسے کے پیچھے ہم نے اپنے دین ایمان کو چھوڑ دیا. اور تیسری چیز کیا دی؟ عورت. تیسری چیز کیا دی؟ عورت. آپ دیکھ لیں عورت کس جگہ پہ نہیں پہنچی. جو عورت گھر کا چراغ ہوتی تھی، آج کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان کی عزت نہیں ہے؟ عورت نہیں پہنچی. یہ حفیظ اور اکبر الہ آبادی نے، اکبر حسین الہ آبادی نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی. یہ سکول کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ایک شعر اکبر کا لکھا ہوا ہے کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی. حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. کیا مطلب؟ حامدہ یعنی ایک مستعار نام، فرضی نام اکبر نے ذکر کیا. مقصد یہ تھا مسلمان بیٹی کی طرف اشارہ. حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. کیا کہ چاہے مسلمان لڑکی نو مخاطب کرتے ہویا اکبر حسین الہ آبادی فرماتے نے کہ اے مسلمان دی عورت جڑی ہے نا، دی مسلمان دی بیٹی، یہ پہلے گھر دا دیوا ہاں، یعنی گھر دا چراغ ہاں. عورت ہوتی گھر دا چراغ ہے، گھر روشن ہوتا ہے عورت نال. تو چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی جدوں تک انگریزی راہ نہ ویکھیا کہ گھر دا دیوا تے گھر دا چراغ آئی. آپ ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. تے ہن جناب فلماں ڈرامے سکولاں دے اندر اڈانا سے کم آ گیا کہ تھوڑا. آپ ہے شمع انجمن یعنی اور شمع پڑھ کے محفل وچ نچنی پئی ہے. تو یہ بات یہاں آپ ختم کرتے ہوئے کہ یہ سارے فتنے کہاں سے شروع ہوئے اور دنیا میں پھر پھیلے، اس حوالے سے ہم نے کلمہ توحید کے حوالے سے بات شروع کی تھی. تو اس میں کتنی گواہیاں ہیں؟ تین ہیں. اب ان تین چیزوں کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا، تو جس کے دل میں یہ تین چیزوں کی طرف دل میں نہیں ہوگی وہ پکا سچا مسلمان مومن ہے. اور جس نے ان تین چیزوں کے پیچھے اپنے دین کو، ایمان کو، عزت کو، حیا کو نظر انداز کر دیا تو دیکھنے میں تو انسان وہ بھی ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے. اب آخری بات ہم اس حوالے سے کرتے ہوئے کہ جو تھا نا، بیٹا توجہ میری طرف کرو، توجہ ادھر کرو. ابلیس کون؟ ابلیس شیطان. اس کا نام پتہ پہلا نام اصل کیا تھا اس کا؟ عزازیل. ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور پہلے آسمان پہ اس کا نام زاہد تھا، پھر عابد تھا، پھر متقی تھا. یہ آسمانوں پہ رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا اور اس کی فطرت کو ظاہر کرنا چاہا تو آدم کے سامنے جھکنے کو کہا، تو ابلیس کی فطرت ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکا. زہری سبب تو اولاد آدم کا انکار تھا نا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو حقیقت میں تو وہ اللہ ہی کا حکم نہ مانا اس نے. یہ اللہ ہی کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا اور ابلیس نے نہ کیا. اب یہ مردود بن گیا وہاں سے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر ابلیس کیا بنا؟ مردود، لعین بن گیا.
تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، فرمایا فاخرج، نکل جا۔ اب ابلیس نے کہا کہ مولا میں نے اتنا عرصہ تیری عبادت کی ہے، اور ابلیس نے 6 کروڑ برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، 6 کروڑ برس زمین کے چپے چپے پہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اب عرض کی کہ مولا میری عبادت کا صلہ مجھے دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی محنت رکھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ، کیا لینا چاہتا ہے؟ اب ابلیس نے جو کچھ مانگا اور اس دنیا میں فتنوں کا سبب بنا، وہ یہ حدیث پاک سنا کر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ حدیث پاک ابن ابی دنیا اور معجم کبیر طبرانی میں اور تفسیر عزیزی میں پہلی جلد صفحہ 398 پہ یعنی اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے۔ اب یہ توجہ سے بات سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس لما نظر الی الارض، جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھینک دیا، زمین پہ اتار دیا، تو اب ابلیس نے کیا عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ قال یا رب انزلتنی الی الارض وجعلنی رجیما، اے میرے رب تو نے مجھے زمین پہ اتار دیا اور مجھے رجیم بنا دیا، لعنتی بنا دیا، مردود بنا دیا۔ فجعلنی بیتا، اے اللہ میرا گھر بھی بنا دے کہ میرا گھر کہاں ہے، میرا گھر کون سا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے میرا گھر کون سا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ مولا میرا گھر کون سا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الحمام، فرمایا اے ابلیس تیرا جو گھر ہے وہ حمام ہے۔ ابلیس کا گھر کون سا ہے؟ حمام۔ یہ پہلی بات، توجہ سے سنو بات۔ حمام کس کا گھر ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا۔ اور وہ حمام ہوتے تھے بنی اسرائیل کے دور میں، جو حوض شکل کے ہوتے تھے، یعنی ان حوضوں میں، حماموں میں مرد و عورت ننگ دھڑنگ نہاتے تھے اور کوئی شرم و حیا کا ان کو یہ آر ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ حمام تھے جو ابلیس کے گھر تھے۔ آج جو حمام ہے جہاں کچھ پردہ ہوتا ہے، لیکن جہاں نبی پاک کی سنت کا آج بھی قتل ہوتا ہے، داڑھی شریف کا جہاں آج بھی قتل ہوتا ہے، وہ بھی شیطان کے ہی گھر بنے۔ تو وہاں وہ حمام تھے۔ ابلیس نے جو مانگا کہ میری جگہ کون سی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمام تیرا گھر ہے۔ تو وہ برہنہ ہو کر مرد و عورت طلاق جو ہوتے تھے ان میں نہاتے تھے، جس کی فوٹو کاپی یا آپ عملی طور پہ دیکھنا چاہیں تو آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں یہ باتیں، کہ یہ ٹرپیں وغیرہ جاتی ہیں نا، بچوں اور بچیوں کی سالانہ ٹرپیں ہوتی ہیں، ماں باپ بھی خوشی سے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور پھر ان کو بنا شنگار کر وہ بچے جا رہے ہیں جی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، اور پھر وہاں ایک سوزو واٹر ہوتا ہے، پانی، جس میں یہ بچے اور بچیاں اور طلباء اور طلبات جو ہوتے ہیں وہ وہاں چھلانگے لگاتے ہیں۔ ہم تو بات ان کی کر رہے ہیں نا، اپنی تو بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو بات ان کا کافروں کی نہیں، مشرکین کی نہیں جو بنی اسرائیل کے دور میں تھے۔ اب فرعونی دور کا یہ منظر تھا، یعنی ان میں ایسے حمام ہوتے تھے۔ تو پہلی بات کیا تھی، میں نے شیطان نے عرض کی حمام۔ پھر آگے شیطان نے عرض کی کہا جعلنی فجعلنی مجلسا، یا اللہ میری مجلس کیڑی ہے، میں جیتے مجلس لاغنی ہے وہ جگہ کیڑی۔ پہلے تو گھر منگیا، گھر اب تارا کی دیتا حمام، دوسری کا ابلیس کی منگی مجلس، یا اللہ میں بہنا کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا الاسواق، کہ بازار تیری جگہ۔ ابلیس کی مجلس کی تے لگنی بازاراں تاں کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار جاؤ سودا سلب لینے تو دیر سے جاؤ جلدی آ جاؤ، کیونکہ وہاں شیطان کی مجلس ہوتی ہے۔ تو ہم تو نہیں نہ لگاتے بازاروں میں مجلس ہے، ہم تو بالکل بازاروں میں کوئی مجلس قائم نہیں کرتے ہیں، یہ تو ابلیس کا کام ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز شیطان نے عرض کی وجعلنی طعاما، یا مولا میرا کھانا کیا ہے، میں نے کھانا کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اے ابلیس جس کھانے پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا کھانا ہوگا. یعنی اس کھانے کے اوپر اب بسم اللہ نہ پڑھیں تو ساتھ یہ شامل ہو جاتا ہے. اس لیے آج ہماری بھوک بھی نہیں مٹتی ہے، کیونکہ ساتھ تو وہ ہوتا ہے بسم اللہ ہمیں بھولی ہوتی ہے اور وہ ہمیں پڑھنی نہیں ہوتی، وہ یاد ہی نہیں ہوتی ہے. اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا بھی یاد نہیں ہوتا. لقمہ اٹھایا جانوروں کی طرح، پنجے میں کتے نے جیسے پاؤں رکھا اور دوسرے پاؤں اوپر رکھا اور دستی سے کاٹ کر منہ میں ڈال دیا. یعنی آج ہمیں کھانے کا سنت طریقہ ہی بھول گیا. تو جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا وہ کس کا کھانا ہو گیا؟ شیطان کا، ابلیس کا. اسی لیے ہم یہ ختم پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، قرآن وہاں پڑھتے ہیں تاکہ ابلیس کا حصہ نکل جائے. اور جو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں ختم شریف والے کھانے کو، تو معلوم ہوا ہے شیطان کی کوئی جنس والے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا گیا جو نہیں کھاتے. تو وہ کون ہے؟ شیطان ہو گئے. تو شیطان والے علیحدہ ہو گئے، رحمان والے علیحدہ ہو گئے. ان سے اگلی بات جو ہے شیطان نے اگلی بات کہی کالا جعلنی شرابن، یا مولا میں پینا کی ہے، میں نے پینا کیا ہے؟ یہ تو کھانا ہو گیا نا، اب پینا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کل مسکر، ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے. ہر نشے والی چیز یہ کس کا پینا ہے؟ شیطان کا. اس میں جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ کس کا مشروب ہے؟ شیطان کا. یہ تو خیر یہاں کوئی نہیں، ہمارے یہاں پیتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو بلکہ یہاں بالکل چیزیں ختم ہیں. یہاں تو خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی عطر کی، عنبر کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں یہ ان چیزوں کا کیا کام ہے؟ اور آپ تو ماشاءاللہ تمام بچے طالب علم ہیں، آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ تو یہ کس کا ہے؟ یعنی ہر نشہ آور چیز کس کا مشروب ہے؟ شیطان کا. آگے شیطان نے عرض کی قال اجعلنی مؤذنا، اے اللہ میری بانگ پڑھن والا کون ہوے گا؟ یعنی شیطان کی بانگ پڑھن والا. شیطان کہہ رہا ہے میں تو سارا زمان مولا دے، رب تعالیٰ عطا کیتا تاکہ مومن کی ازمائش ہوئے. اور شیطان تے بانگا ہوئے جیڑا گانے سنتا ہے یا بھرائندا ہے، جیڑا گانے بھراون دا بھرن دا کم کردا ہے نا، انہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ جتنی سٹوڈیو والی دکانیں ہیں یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، گانا بھر دیو، فلم بھر دیو، فلاں چیز بھر دیو. شیطان کی بانگ بھری جا رہی ہے. تو یہ شیطان کی بانگ کیا ہوئی؟ گانا بجانا. پھر شیطان نے عرض کی یا مولا کالا، فرمایا میرا مؤذن کون ہے؟ فرمایا المزامیر، یعنی ساز باجے تیری اذان ہے، گانے بجانے ساز باجے کتنی بانگ ہے؟ بولتے نہیں. شیطان کی ہے آواز گانے بجانے. پھر اس عرض کی تھی کالا جعلنی قرآن، یا مولا میرا قرآن کیڑا ہے؟ کتاب یعنی تیرا قرآن تے ہم تو لے کے والناس تک پاک کلام ہے، میرا قرآن کیڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال شیر، فرمایا ابلیس بھیڑے شیر جڑے نے وہ تیرا کلام ہے. بھیڑے شیر یہ آپ سنتے ہوں گے، بیت بازیاں چلتی ہیں، یہ اپنا کوئی خاص دن ہو تو بیت بازی چلتی ہے، یعنی ادھر سے کسی نے شیر پڑھا، آگے سے اس نے شیر پڑھا، یہ بےہودہ شیر جو چلتے ہیں بیت بازی کے حوالے سے. تو یہ کس کی کتاب ہے؟ قرآن ہے شیطان کا. پھر شیطان نے عرض کی یا مولا قالا جعلنی کتاب، میری کتاب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا الوجم، فرمایا چمڑا گدوانا تیری کتاب ہے. کیا؟ چمڑا گدوانا. سیدھے ہو بیٹا. الوجم فرمایا چمڑا گدوانا تیری کتاب ہے. چمڑا گدوانا جانتے ہو؟ یہ بازو کے اوپر نیل سے نام لکھوانا اور یہ نام لکھوا کر اور پھر اس کو یعنی نام لکھوا کر بڑا خوش ہونا. ہاتھ کے اوپر بازو کے اوپر وہ سوئی وغیرہ چبو کر لکھتے ہیں نا، تو پھر رنگ بھر دیتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں وشم، چمڑا گدوانا. ایک کئی بیبیاں تے بیبیاں خیر نال اپنی ہاتھاں باواں نوں زخمی کیتا ہویا خیر نال مول معاشرہ نوں ساڈا ایویں دا چلدا پیا ہویا. یہ کدی کتاب ہے؟ چمڑا گدوانا کدی کتاب ہے؟ شیطان. آگے شیطان عرض کی کالا جعلنی حدیثا، یا مولا میری گلاں باتاں کی ہون گیاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا الکذب، کہ جھوٹ تیریاں گلاں باتاں. شیطان کی گلاں باتاں کی نے؟ جھوٹ. انہیں بھی اگر تمہیں کوئی مثال دینی پڑے، اب فیس بک دے اتے پتہ نہیں روزانہ کنے جھوٹ ہوندے ہیں، کنیاں نعوذ باللہ جھوٹیاں حدیثاں نے کیا بڑا یہ حدیث پا کے نعوذ باللہ. کہ ویسے تو آنوں تجھے پتہ ہے اس مرحلے جو گزرے ہو، تجھے سارے طلباء اور گزرو گے. اپریل فول ڈے کوئی ہوتا ہے تو آنا ہوتا ہے؟ بولے نہیں. اپریل فول ڈے یعنی باقاعدہ ایک دن جھوٹ بولنا واسطے ہوتا ہے. ایویں یعنی جس قوم واسطے جس ملک واسطے ایک دن جھوٹ بولنا فرض ہے کہ اس دن جو جھوٹ بولنا ہو کھلی جھوٹی ہے. تو یہ جھوٹ بولنا کن کی کتاب ہے؟ شیطان کن کی؟ آگے بات قریب لاتے ہیں. شیطان نے عرض کی کالا جعلنی رسولا، یا اللہ میرے قاصد کیڑے ہونے نے جنہ کے ذریعے میں پیغام اپنا بھیجنا ہے، مخلوق اللہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے، وہ میرے قاصد کیڑے نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول بھیجے ہدایت واسطے، اور ابلیس کے قاصد ان کیڑے نے جنہ کے ذریعے وہ پیغام بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الکہانت، نجومی تیرے قاصد ہے. نجومی کن دے قاصد ہے؟ بول دے نہیں. ہاں نجومی کن دے قاصد ہے؟ نجومی پاپے پروفیسر بابا آؤ آپ کو جوان بنا دیں، لکھا ہوتا نا. ہاں پھر جوان بنا دیں، بیٹے وہ تہاڈا نام مرادو. تسی کیوں نہیں ہوئے آپ جوان؟ تسی بڈھے ہو تے لوگاں جوان بنان دے بیٹھے ہوندے قسمت دے لکھاری، آ چکو جی آ چکو جی آ چکو جی ہے جڑے سارے یہ جو بابے بیٹھے ہوندے نے. اور یہ نجومی ہو جے یا جادوگر جڑے خبیث ہوتے ہیں، یہ جادو ٹونا ٹوٹکا کرن والے یہ کن دے قاصد ہیں؟ شیطان دے. تو ایمان نال دسو بھئی شیطان نال لڑنا چاہیے یا شیطان تو اللہ کی پناہ منگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ منگنی چاہیے، کیونکہ شیطان نہ لڑن کی اجازت نہیں. شیطان تو رب کی پناہ منگی دیئے تے شیطان نو تبلیغ کرن دی بھی اجازت نہیں. اس تو تے رب کی پناہ منگنی ہے. تو یہ شیطان دے قاصد کون ہوئے؟ نجومی. آخری گل شیطان نے عرض کی تھی یا مولا میرا جال کی ہے، جس جال نال پہ اولاد آدم کو پاڑ پاڑ کے لفظاں تے جہنم میں لے جاتا وہ جال کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال النساء، اے ابلیس عورتاں تیرا جال ہے. عورتاں کیندا جال ہے؟ ابلیس دا. ای سارو سامان سارا ابلیس لے کے دنیا تے آ گیا. ہن جتھے جتھے چیزاں ویکھو سمجھا ابلیس ہوری پہنچے ہوئے. سمجھ آ گئے؟ آن تھان تے اج عورت آ گئی کہ کوئی نہ. تو یہ شیطان دے جال ہیں، یعنی شیطان دی رسیاں. نیک بیبیاں، نیک عورتاں، نیک بچیاں جنہ رب رسول دا کیا منیا اور یہ انہاں یقین رکھیا کہ جو رب رسول ساڈے واسطے پسند کیتا ہے وہی ساڈا دین ہے، وہی ساڈا ایمان ہے، وہی بیبیاں نیک ہیں اور وہی عورتاں نیک رستے سے چلدیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش فرمایا اور انہاں کنیاں چیزاں دسیاں؟ مشرکین نے کنیاں چیزاں پیش کیتیاں؟ کیڑیاں؟ عورت، دولت، عہدہ. آج آپ نظر مار لیا آپ کو ہور شاید مگر آئے یا انہاں تیناں چیزاں پیچھے
ایویں ہے نا دن رات کو ایک کیتا ہوا ہے بھئی چلو کدائیں نہ کدائیں آڑ جیسا ہے سمجھ نہیں آئے دولت ہو نہ عورت اساں کیوں دین تو دور ہوئے اس چیز سانو دور کیتا ہے اپنے دلوں کے اندر جدوں تک اساں دین دی عظمت کو پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو نجات مشکل ہے اللہ تعالیٰ سانو یہ تقریباً میں تمہیں عرض کیتا ہے یہ 8-10 چیزاں ہیں جنہیں شیطان دا جال ہے یہ شیطان دا سازو سامان ہے جتھے میں کھوڑ چمڑے میں کوئی گزارے جو انہوں آکھا میاں جانتی کر شیطان دی کتاب لکھتا پہ جتھے کوئی جھوٹ بولے نہ تو شیطان دی کتاب تو لکھا ہے سمجھ نہیں آئی تو یہ آج کا درس کلمہ ہمارا کیا ہے شہادت اس میں کتنی گواہیاں ہیں اور ہم کلمے کو دہراتے ہوئے بات ختم کریں گے اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے رسول اور اس کے رسول ہیں تو کلمہ ہمارا یہی ہے بقیہ دعائیں ہیں تو یہ سب بچوں کو اب کلمہ کل جمعہ شریف ہے آج جن بچوں کو میں نے بتایا اور سنا ہے کل پھر ان بچوں سے یہ کلمہ سنا جائے گا کل اگر آپ تمام بچوں میں سے کسی بچے کو کلمہ نہ آیا تو پھر کل آپ خود دیکھنا کیا بنتا ہے اس لیے اس کلمے کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ صبح آپ سب سے سنا جائے گا بات سمجھ آ گئی تو آج کا ہمارا یہ مختصر درس آپ نے اختتام کو پہنچا آج کتنی تاریخ تھی 26 محرم شریف محرم العام کی 26 اور اگست کی 25 تاریخ کی 1447 ہجری کے تحت یہ آج کا ہمارا درس ہے کلمہ شہادت کی تھوڑی سی آپ کو میں نے تفصیل سمجھائی ہے کیونکہ اسی کلمے کو ہم کھول لیں بیان کریں تو سارا قرآن بن جاتا ہے اور سمیٹے تو کلمہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ ایمان رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں بھائی آپ چھٹی کرتے ہیں اور سیدھے بیٹھو